فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سورت نمبر 9 اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت نمبر 113۔ اس سورت کے دو مشہور نام ہیں سورۃ التوبہ اور سورہ براءت۔ سورہ توبہ اس لیے کہ اس میں اللہ رب العزت نے مخلص مومن صحابہ کرام مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی، اور سورہ براءت کا مطلب اظہار لا تعلقی کرنا، علیحدگی کا اعلان کر دینا۔ تو چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مشرکین سے، شرک کرنے والوں سے اور منافقین سے جن کے دل میں کفر زبان پر اسلام، ان دو قوموں سے اظہار براءت فرمایا ہے، اظہار لا تعلقی فرمایا ہے، اور ان کے لیے وعید شدید ہے دنیا اور آخرت میں۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ براءت بھی ہے۔ براءت ابتدائی آیت میں ہے اور توبہ کا قبولیت کا ذکر وہ سورت کے آخری حصے میں ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 129 آیات پر مشتمل، 16 رکوعات پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ان صورتوں میں شامل ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیاوی زندگی کے آخری حصے میں نازل ہوئیں، یعنی سن 9 ہجری میں۔ سن 9 ہجری میں اسلام اور کفر کا ایک عظیم الشان معرکہ غزوہ تبوک پیش آیا۔ مقام تبوک پر ملک روم کے خلاف 1 لاکھ سے زیادہ فوج رکھنے والا، اس زمانے کا اپنے آپ کو ظاہری طور پر سب سے بڑی طاقت قرار دینے والا ملک روم، اس نے گھٹنے ٹیکے، مقابلے کی ہمت نہ ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ اللہ کی رحمت سے واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ یہ ایک جملے میں ہم نے اس کا خلاصہ سمجھا، لیکن اگر اس غزوہ تبوک کے حالات کو پڑھیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ غزوہ تبوک کس موقع پر ہوا تھا۔ غزوہ تبوک کو سمجھیں گے تو سورہ توبہ، سورہ براءت کے مضامین کو سمجھنا انشاءاللہ آسان ہوگا۔ کوشش ہوتی ہے کہ ہر سورت کی بنیاد بنائی جائے، پھر اس بنیاد کے اوپر سورت کی تفسیر کی عمارت کھڑی کی جائے۔ بنیاد اچھی مضبوط ہوگی تو عمارت بھی مضبوط ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تقریباً 28 کے قریب غزوات، جن میں خود بنفس نفیس رحمت دو جہاں جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ غزوہ تبوک جب پیش آیا تو اس وقت حالت مسلمانوں پر کئی طرح سے، یہ غزوہ تبوک مسلمانوں کے لیے آزمائش تھا۔ اب تک بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، حنین ہے، بڑے بڑے خیبر ہے، بڑے بڑے غزوات ہوئے ہیں۔ یہ آخری بڑا غزوہ تھا، آخری سن 9 ہجری میں ہوا۔ تو یہ غزوہ ان سب سے مختلف تھا، کئی طرح سے مسلمانوں کے لیے آزمائش تھا۔ ایک لحاظ سے اس طرح آزمائش تھا کہ جس زمانے میں یہ غزوہ ہوا وہ زمانہ تھا پھلوں کے پکنے کا، کھیتی کے تیار ہونے کا، اور ظاہر ہے کہ مدینہ طیبہ کی جو سرسبز سرزمین ہے، سونا اگلتی زمینیں ہیں، وہاں پر جب غلہ حاصل کرنے کا وقت آئے، پھل پک چکے ہوں اور غلہ اور اناج کھیتی بالکل تیار ہو، ایک عرصہ تک انسانوں نے اس پہ محنت کی ہو، اب پھل اتارنے کا وقت آ جائے، جس کی امید لگا کر وہ شب و روز محنت کرتے تھے، جب پھل لینے کا وقت آیا تو حکم آیا سب کچھ چھوڑ کے نکل جاؤ۔ ایک تو یہ بڑی آزمائش تھی کہ سب مال مویشی، کھیت کھلیان سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، تمہیں چلنا ہوگا، آزمائش۔
پھر مقابلہ جس قوت سے تھا وہ مادی لحاظ سے اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت تھی، فوجی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، مادی لحاظ سے، ایمانی اور روحانی نہیں، مادی لحاظ سے اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت کہ اس زمانے میں 1,00,000 سے زیادہ فوج کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ جب ہزاروں، بہت بڑے بھی کوئی مارکا ہو تو کئی ہزار لوگ ہوں گے، 1,00,000 سے زیادہ کا لشکر، اور مسلمان دوسری طرف مختلف روایات ہیں 30,000 کے لگ بھگ ہوں گے، 30-25,000 کے درمیان چند ہزار مسلمان تھے، تو کہاں 1,00,000، کہاں 20، 25، 30، 35,000 مسلمان، تو بہت بڑا فرق تھا مادی قوت کے اندر۔ تو ایسے موقع پر جانا، بیوی بچے کھیت کھلیان سب کچھ تیار پڑا ہے، سب کو چھوڑ کر اتنے بڑے مارکے میں نکلنا آزمائش۔ پھر اس سے اوپر آزمائش پر آزمائش کہ شدید گرمیوں کا موسم، آگ برساتا سورج، اس گرمی کے اندر نکلنا۔ آج کی بھی گرمی دیکھ لیجئے، اس زمانے کی گرمی جو سہولیات کے بغیر تھی، شدید تپش، سورج برساتا سورج، آگ برساتا سورج، اور شدید گرمی کے عالم میں نکلنا، وہ بھی جہاد کے لیے تو معمولی کام نہ تھا۔ اللہ رب العزت کا حکم آیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور مسلمان مالی لحاظ سے کمزور تھے تو آپ نے اعلان کیا کہ چلو بھائی اب تعاون کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنا کل 100% اپنا سرمایہ پیش کر دیا، حضرت عمر فاروق اپنا 50% سرمایہ جمع پونجی ساری پیش کر دی، حضرت عثمان غنی نے اتنا مال پیش کیا کہ آپ نے خوش ہو کے جنت کی بشارت سنا دی۔ غرض جس مسلمان سے جو ہو سکتا تھا وہ اس نے تعاون کیا۔ یہ بھی آزمائش کہ اپنے مال دولت کو یوں لٹا دینا، آزمائش۔ تو الحمدللہ بفضل تعالی تمام مومن مسلمان تمام آزمائشوں میں 100% کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے سب کو سرخرو فرمایا، سوائے 3 صحابہ کے جو جہاد میں شرکت نہ کر سکے، ان کا ذکر ابھی آئے گا۔ لیکن دوسری طرف حالت تھی منافقین کی، منافقین پہ گویا کہ موت کے سائے پڑ چکے تھے، موت ان پہ سایہ فگن ہو چکی تھی، ان کی جان نکل رہی تھی اس غزوہ میں جاتے ہوئے۔ منافقین نے پھر اپنی عادت کے مطابق جو انہوں نے ان 9 سالوں میں گل کھلائے تھے، احد میں انہوں نے غداری کی، احد میں انہوں نے غداری کی، خیبر میں، خندق میں، ہر جگہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، تو حسب عادت یہاں بھی انہوں نے وہی کیا جو 9 سال سے کر رہے تھے۔ جی ہمارے تو گھروں میں پیچھے بچے ہیں، خواتین کو کون سنبھالے گا، بچوں کا والی وارث کون بنے گا، اور یہ تو مقابلہ نہیں ہے، یہ تو موت ہے، خودکشی ہے، ہم کیوں لڑنے جائیں، وغیرہ وغیرہ بے شمار بہانے گھڑ کے تیار ہو گئے، ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اگر ہم یہاں مزید تھوڑا گہرائی میں جائیں اس کو سمجھنے کے لیے، یہ غزوہ تبوک کیسے پیش آیا، اس کی بھی پیچھے ایک تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر جو منافقین رہتے تھے، یہ منافقین، ان میں سے ایک بدترین منافق تھا، اس نے پہلے اسلام قبول کیا، ظاہری طور پر اسلام چھوڑ کر وہ مرتد ہو کے بھاگ گیا، روم چلا گیا، وہاں جا کر اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ اب روم میں بیٹھے ہوئے اس مرتد منافق جو ظاہری طور پر عیسائی تھا، حقیقت میں نہ وہ عیسائی تھا نہ وہ مسلمان تھا پہلے، بلکہ وہ منافق تھا، اس منافق کے رابطے یہاں مدینہ طیبہ کے منافقین کے ساتھ تھے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر انہوں نے بنا رکھا تھا مسجد نبوی کے قریب مسجد زرار کے نام سے۔ ابھی ان کا ہیڈ کوارٹر، ان کی سازشوں کا اصل میں وہ گڑھ تھا۔ ابھی حضور غزوہ تبوک پر تشریف نہیں لے گئے تھے کہ منافقین حضور کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں مسجد دور پڑتی ہے، یہ قباء بھی اور یہ نبوی بھی، تو ہم نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہے تاکہ ہمارے ارد گرد کے محلے کے لوگ وہاں نماز پڑھ لیں، آپ ایک دفعہ تشریف لا کے برائے مہربانی وہاں نماز پڑھا دیں یا نماز پڑھ لیں۔ اب یہ اندرون خانہ سازش یہ تھی کہ جب حضور خود
چل کے تشریف لائیں گے اور اس مسجد میں نماز ادا فرمائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پھر وہ ایک ماحول بن جائے گا۔ جو سچے مسلمان ہیں وہ کہیں گے اچھا حضور نے یہاں نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھی تو لہذا یہ پھر ٹھیک ہی مسجد ہے، یہ لوگ انتظامیہ بھی ٹھیک ہے، مقصد بھی ٹھیک، تو ہمارا جو مقصد ہے دین کا لبادہ اوڑھنا، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ میں غزوہ سے واپس آؤں گا تو پھر تمہارے پاس آ کے نماز پڑھوں گا۔ آپ غزوہ کے لیے تشریف لے گئے، حقیقت میں یہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، سازشوں کا سب سے بڑا ان کا مرکز تھا پوری دنیا میں، جو مسجد زرار کے نام سے تھا۔ یہیں سے ہی وہاں ساری اس زمانے کے اعتبار سے ای میلز جاتی، وہاں پیغامات جاتے، وہاں سے یہاں آتے، اور وہ اس نے کہا کہ تم فکر مت کرو۔ اس مرتد منافق عیسائی نے کہا، جو روم بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں نے روم کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف اتنا اکسا دیا ہے، اتنا بھڑکا دیا ہے کہ اب روم اتنا بڑا لشکر لے کر آئے گا کہ مدینہ نظر ہی نہیں آئے گا، معاذ اللہ، اس کے دھوئیں سے ہی مسلمان غائب ہو جائیں گے۔ تو اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سے ایسے چھپے ہوئے مارے آستین ہیں، وہ سانپ ہیں خفیہ، جو ہمیشہ مسلمانوں، اسلامی ملکوں کے خلاف وہ کفر کو تیار کر کے پس پردہ نادیدہ چھپے ہوئے ہاتھ ہیں، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشوں کے تانے بانے بنتے ہیں۔ اب یہ ساری سازش بالکل تیار تھی، اور منافقین اپنے تئیں بڑے کامیاب کہ ہماری جو پالیسی تھی خارجہ پالیسی، ہم اس خارجہ پالیسی کے اندر ہم کامیاب، بس اب لشکر آیا مسلمان ختم ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، آپ تبوک کے مقام پہ ٹھہرے، 1 دن 2 دن 3 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے کئی ہفتے وہاں ٹھہرنے کے بعد ملک روم کو یہ سکت نہ ہو سکی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لشکر لے کر میدان میں آئے، لاکھ کی فوج دھری کے دھری رہ گئی۔ یوں پروردگار عالم نے قصہ مختصر کے مسلمانوں کو بڑی عظیم الشان فتح نصیب فرمائی۔ حضور واپس تشریف لا رہے تھے، واپسی میں اللہ رب العزت نے حضور کو یہ سارے احوال بیان فرما دیے۔ یہ سورہ توبہ، سورہ برات واپسی پہ نازل ہوئی، غزوہ تبوک کے سفر سے واپسی پر، جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پھر حضور کو کیا بیان کیا؟ سب سے پہلے تو اعلان ہوا، اصل میں یہ سورہ مبارکہ صرف سورہ توبہ یا سورہ برات نہیں، بلکہ یہ اعلان جنگ تھا پورے دنیائے شرک کے خلاف اور پورے دنیائے منافقت کے خلاف۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد پھر مشرکین اور منافقین کو سر چھپانے کی جگہ نہ مل سکی۔ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہر نفع میں شریک ہوتے تھے، نقصان میں بھاگ جاتے تھے، لیکن اب ان کا کوئی پرسان حال، کوئی ان کو سر چھپانے کی جگہ نہ مل سکی۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی طرف سے وہ تمام مشرکین شرک کرنے والے جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں، وہ سب معاہدے ختم۔ اللہ اور اس کا رسول ان شرک کرنے والوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے، براءت ہے، اظہار لا تعالی۔ اب کوئی معاہدہ جو پہلے ہوا، اب کوئی ایگریمنٹ، اب سب معاہدے ختم ہیں۔ لہٰذا یہ جو 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں کا تم انتظار کرنا۔ ان 4 مہینوں کے علاوہ جہاں مشرکین ملیں ان سب کو پکڑ کے جہنم واصل کر دینا، سوائے ان لوگوں کے جو امن پسند ہوں، جو صلح جو ہوں، جو خود آ کر امن کی بات کریں، صلح سے، امن سے رہنا چاہیں، تو ٹھیک ہے، آپ ان کو امن دے دیں، ان کو آپ اجازت دے دیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام مشرکین کو اٹھا کے جزیرہ عرب سے باہر پھینک دیجئے۔ اب یہ جزیرہ عرب میں رہنے کے قابل نہیں رہے، ان کی سازشیں، ان کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا۔ اب مشرکین کو آئندہ قیامت تک کے لیے حج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
سن 9 ہجری سے پہلے اس صورت کے اترنے سے پہلے مسلمان بھی حج کرتے تھے، مشرکین بھی حج کرتے تھے، منافقین بھی شاید نکل جاتے ہوں گے، لیکن اس کے بعد اب حرمت ہے، اب کسی مشرک کو بیت اللہ میں حرم شریف میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے، حج کی اجازت نہیں، طواف کی اجازت نہیں۔ اور یہ بتایا کہ دیکھو تم اللہ کو کبھی شکست نہیں دے سکتے، مشرکین باز نہیں آتے تھے، منافقین رکتے نہیں تھے، بتایا گیا کہ انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو ہرگز کبھی نہیں ہرا سکتے، ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ تو یہ ابتدائی احکامات آئے ان کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں، اور پھر فرمایا کہ دیکھو ان مشرکین کا مسلمانوں کے ساتھ عہد اور معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ تو معاہدوں کی ہمیشہ خلاف ورزی کرتے چلے آئے ہیں، یہ اللہ کی آیات کو بیچ ڈالتے ہیں، یہ اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں، اور یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ ہی کسی تعلق کا خیال رکھتے ہیں، نہ ہی کسی عہد کا پاس کرتے ہیں، ان میں ذرہ برابر بھی کوئی انسانیت، کوئی حیا، کوئی کسی چیز کی پاسداری نہیں ہے۔ اور لہٰذا یہ اگر ایک شرط بیان فرمائی، اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر یہ تمہارے دین میں بھائی بن جائیں گے، پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ مشرکین سے، نہ منافقین سے، نہ یہود و نصارہ سے۔ پھر پروردگار عالم نے اس صورت میں جا بجا جہاں مشرکین کی مذمت کی کہ مشرکین کو کوئی حق نہیں پہنچتا اللہ کے گھر مسجد حرام کی ذمہ داری لینے کا، جو شرک کرنے والا ہے وہ مسجد کی انتظامیہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کو یہ حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، لہٰذا ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں، یہ اس قابل نہیں کہ ان کے ہاتھ میں مسجد حرام کی ذمہ داری دی جائے۔ ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور یہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کی مسجدوں کو کون آباد کرتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، آخرت پر ایمان لے کر آئے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، ولم یخش الا اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کا خوف جس کے دل میں ہو، دنیا والوں سے نہ ڈرے، نڈر آدمی، جرت والا، شجاعت والا، حق کہنے والا، حق بات کو ماننے والا، تو ایسے جو مسلمان ہیں یہ اس کے حقدار ہیں مسجد کے کو آباد کرنے کے۔ مشرکین مکہ کو بڑا ناز تھا کہ دیکھو جی ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم تو بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم تو مسجد حرام کی تعمیر، رنگ روگن ساری تعمیرات ہم کرتے ہیں۔ یہ ان کو ان انتظامی کاموں کے اوپر مشرکین کو بڑا ناز تھا کہ بھئی ہم تو چونکہ یہ کرتے ہیں لہذا بس ہم تو پوتر ہیں، ہم تو دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، ہمارے سارے 7 خون بھی معاف ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ سب نیک عمل ہیں، حاجی کی خدمت کرنا، پیاسے کو پانی پلانا، زمزم پیش کرنا، خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لینا، یہ سب نیک کام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان نیک کاموں کی وجہ سے تکبر کرنا اور یہ سمجھنا کہ چونکہ ہم یہ کام کرتے ہیں لہٰذا شرک بھی معاف، ہم نبی پر ایمان نہ لائیں، نبی کی بات نہ مانیں تو لہٰذا کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس تکبر کو پروردگار عالم نے یہاں پہ ملیا میٹ کیا اور تہس نہس کیا کہ فرمایا کہ یہ ایمان، آخرت پر ایمان لانا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ جو نیکیاں ہیں ایمان اور نیک عمل، یہ اصل نیکی تو یہ چیزیں ہیں، اور وہ نیکیاں بھی تب قبول ہوں گی جب وہ ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بغیر تکبر کے پیش کی جائیں گی۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے بس یہی کامیاب ہوں گے، جو ایمان لاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں مال و جان سے، ان کے لیے بہت بڑا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کامیاب ہونے والے ہیں، ان کو ان کے رب کی طرف سے خوشخبری رحمت کی سنائی جاتی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، یہ خوشخبری ہے، ان کے لیے جنت ہے، ہمیشہ وہ آرام کا گھر ہوگی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ پھر اہل ایمان کی طرف خطاب ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنے باپ داداؤں کو اپنا دوست مت بناؤ، ان استحب الکفر علی الایمان، کیا تم ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرنے لگ گئے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے کہ اصل تعلق ایمان کی وجہ سے ہے،
انسانوں کا آپس میں۔ تعلق صرف خونی رشتہ داری سے نہیں بنتا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو تمہارے باپ دادا ہیں، یہ اب مہاجرین مسلمان جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، ظاہر ہے کہ ان کے باپ دادا بڑے بوڑھے تو سب مکے کے تھے، تو فرمایا کہ تم ان اپنے بڑے بوڑھوں سے تعلق تب رکھو گے جب وہ ایمان لانے والے ہوں گے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر تم ان سے محبت کا تعلق نہیں رکھ سکتے۔ ایسا کرنا ایمان کے بجائے کفر کو پسند کرنا ہے، اور جو یہ کرے گا تو پھر وہ انہی میں شمار ہوگا اور وہ بھی ظالموں کے اندر اٹھایا جائے گا۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، تمہارا مال و دولت، اور جو تجارت کر کے تم نے مال و دولت کمایا، تخشون کسادہا، جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر، وہ بنگلے، وہ رہائشیں، مساکن ترضونہا، جو تمہیں بہت پسند ہیں۔ اب یہ بڑی حیرت کی بات اور بڑی قابل غور آیت ہے۔ یہ تمام چیزیں آج کے مسلمان کو بھی بہت پسند ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی ڈانٹ سنیے۔ اللہ عز و جل، خالق عز و جل فرماتا ہے اگر یہ سب چیزیں احب الیکم من اللہ و رسول و جہاد فی سبیلی، اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، زیادہ محبوب ہیں، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، اگر ایسا ہے تو فتربصوا، تو انتظار کرنے لگ جاؤ اس وقت کا، حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ وہ حکم کیا ہوگا؟ وہ حکم موت کا بھی ہو سکتا ہے، وہ حکم اللہ کے عذاب اور پکڑ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ حکم اللہ کی گرفت کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ ظالموں کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ گویا کہ یہ صورت مبارکہ، اگر ہم بات کو مختصر کریں، یہ سورہ مبارکہ در حقیقت مسلمانوں کے دل میں اخلاص کے جذبے کو اور مضبوط کرتی ہے کہ صرف اللہ رب العزت کی ذات، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا یہ دین اسلام، اصل تعلق، اصل چیز یہی ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ ان کی وجہ سے ہے بس۔ اب دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس کو لازم پکڑ لو، اور جو قرآن اللہ نے نبی کو اتارا، بس یہ تمہارے لیے مشعل راہ ہے، اور مخلص رہو۔ دوسری طرف جو منافقین ہیں، وہ منافقین اس کے بالکل برعکس ہیں۔ وہ ان کے نزدیک نہ خدا کی ذات، نہ رسول کی ذات، نہ قرآن کچھ ہے، نہ آخرت کچھ ہے۔ ان کے نزدیک وہ پوری زندگی ان کی گھوم رہی ہے مال و دولت اور دنیا کی لالچ کے ارد گرد، تو اس لیے ان کے دل میں منافقت بھی ہے۔ وہ اسلام کا کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس لالچ کے تحت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں ساری مذمت اسی منافقت کے برے جذبے کی وجہ سے ہے، اور جہاد کو ایک ممتاز کرنے والی چیز قرار دیا اسلام اور کفر میں، مومن اور منافق میں۔ پھر پروردگار عالم نے ہماری اصلاح کے لیے اپنے نیک بندوں کی 9 صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے منع کرتے ہیں، اور اللہ کے جو حدود ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، ان حدود کی حفاظت کرتے ہیں، حدود کو توڑتے نہیں ہیں۔ یہ 9 صفات جس میں ہوں گی تو پروردگار عالم کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارت کا انعام بیان کیا گیا۔ بیچ میں ضمنی طور پر یہود و نصارہ کی مذمت ہے کہ جنہوں نے، یہود کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اور یہ کافر ایسی باتیں بنانے میں بڑے ماہر ہیں۔ اللہ نے ان کو ہلاک کیا، یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ انہوں نے تو اپنے علماء کو، مذہبی لوگوں کو بھی اللہ کے سوا معبود بنا ڈالا تھا۔ یعنی یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اونچے لوگ ہیں، انہوں نے تو ان سے بھی نیچے جو عام انسان تھے، نبی بھی نہیں تھے، ان کو بھی اللہ کے سوا خدا بنا دیا تھا۔ لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھائیں، لیکن اللہ نہیں چاہتا، اللہ اس نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے، اور اللہ اس دین کو غالب کرنا چاہتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ میں بار بار مسلمانوں کو ترغیب دی ہے جہاد کی، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے
کہ تم جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے، تم جہاد کے لیے اپنے دل میں طلب کیوں نہیں پیدا کرتے۔ اس سورہ مبارکہ میں بار بار مسلمانوں کی رگ حمیت کو جگایا گیا ہے اور بتایا گیا کہ دیکھو یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ یہیں رہ جائیں گی، متاع قلیل ہے، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ جس دنیا کی خاطر تم جہاد سے بھاگ رہے ہو اور کنارہ کش ہو اور نہیں چاہتے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا پڑے کہ ہمارا ملک، ہمارے پیسے، ہماری جائیدادیں، ان کا کیا بنے گا، یہ آخرت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، الا قلیل، بہت تھوڑی حیثیت، قلیل جو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور آج اسی دنیا پرستی نے آج حالت یہاں تک جا پہنچی ہے کہ آج صہیونی بدبخت، یہودی بدبخت آج مسجد اقصیٰ پہ چڑھائی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ آج ہزاروں مسلمان، بے گناہ مسلمان، فرشتہ صفت معصوم بچے، امت کے بیٹے اور بیٹیاں بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیے گئے ہیں، لیکن امت مسلمہ ہے کہ ایسی غفلت کی چادر تان کے سوئی ہوئی ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ مچھر بھی مر جائے، مکھی بھی ماری جائے تو انسان کو کچھ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز مخلوق مری ہے، لیکن یہاں ہزاروں مقدس انبیاء کی اولادوں میں سے اس بابرکت مقدس سرزمین کے رہنے والے، دین کے سچے داعی، دین کے مجاہد، دیکھیے ان لوگوں کے اخلاص میں کیا شک ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کی مدد آ جاتی نا اگر وہ نیک ہوتے۔ کتنی بڑی یہ احمقانہ بات ہے معذرت کے ساتھ۔ اگر وہ لوگ چاہتے تو وہ کب کے اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لیتے، ان پہ کوئی بم نہ برستا۔ آج بھی ان فلسطینی مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ جو شہید ہو رہا ہے، یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے انکار کر دیا کفر اختیار کرنے سے، یہودیت کی بات ماننے سے، وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان کے اخلاص میں، ان کی ثابت قدمی میں، ان کے فنا فی اللہ ہونے میں، یہ جو سورہ توبہ ہمیں جس اخلاص کی تعلیم دیتی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ان کے اخلاص کی برکت سے ہمیں اخلاص عطا فرما دے، ان کی ثابت قدمی کی برکت اور وسیلے سے اللہ پوری امت ہم جیسوں کو بھی ثابت قدمی عطا فرما دے۔ اور یہ بھی دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم ہمارے مسلم حکمرانوں کو، مسلم افواج کو ذرہ ایک ذرہ عطا فرما دے دینی غیرت و حمیت کا، کہ شاید وہ مسلمان آخری لمحوں میں محفوظ ہو جائیں، شاید مسجد اقصیٰ بچ جائے، شاید بیت المقدس بچ جائے، ورنہ ان صہیونیوں بدبختوں کا جو ایجنڈا ہے اس ایجنڈے میں صرف مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس شامل نہیں ہے، ان کے بدبودار ناپاک عزائم تو ہمارے مقدس حرمین شریفین تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سورہ توبہ کو صحیح معنی میں ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اس کی روشنی میں امت مسلمہ کو آج کے حالات کے مطابق لاحیہ عمل طے کرنے کی توفیق دے۔ اللہ عز و جل نے آیت نمبر 60 کے اندر جو زکوٰۃ کے اور خیرات کے اور صدقات کے جو مستحق مسلمان ہیں ان کے بھی پروردگار عالم نے 8 گروہ بیان کیے، 8 مصارف بیان کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورت کے آخری رکوعات کے اندر اللہ عز و جل نے ان مسلمانوں کے لیے گنجائش عطا فرمائی جہاد میں شرکت نہ کرنے کی کہ جو معذور ہیں، جو لڑ نہیں سکتے، اتنے شدید بیمار ہیں، جا نہیں سکتے، ان کے لیے چھوٹ عطا فرمائی۔ اور وہ مسلمان 3 صحابہ کرام حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 3 صحابہ جو اس غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، شرکت نہ کر سکے تھے۔ تو شرکت کیوں نہیں کر سکے تھے؟ یہ تھے تو سچے مخلص مومن مسلمان تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ تبوک طویل راستہ ہے، وہاں پہنچنے میں کم و بیش 1 مہینے کی مسافت شاید لگ سکتی ہے، تو ہم اپنے جو ہماری کھیتیاں تیار ہیں، ہم اپنی فصلیں کاٹ کر جلدی جلدی کاٹیں گے، کام مکمل کریں گے اور تیز سواریاں لے کر تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے حضور کے لشکر تک پہنچ کے جہاد میں شریک ہو جائیں گے۔ یہ ان کی نیت اللہ کے نزدیک بالکل سچی خالص نیت تھی، یہ جہاد سے منافقوں کی طرح پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ کی شان
کہ وہاں اللہ نے پہلے ہی فتح عطا فرما دی اور حضور واپس تشریف لے آئے۔ یہ نکلنے کی تیاریوں میں تھے کہ خبر ملی کہ حضور تو واپس بھی آ رہے ہیں۔ اب یہ ہوئے شرمندہ، اب یہ ہوئے پریشان، اب ان کے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا، لگے یہ رونے، معافیاں مانگنے، توبہ کرنے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے۔ حضور تشریف لائے، حضور نے بات نہیں کی، حضور کے سامنے پیش ہوں، اللہ کے نبی اپنے رحمت والا چہرہ پھیر دیں، حضور ان سے دیکھیں بھی نہ، ان سے بات بھی نہ کریں۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ حضور ان سے بات نہیں کر رہے تو آفرین ہے ان مسلمانوں پر کہ ان صحابہ کے رشتہ داروں نے بھی ان سے بولنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ بیوی بچوں نے بھی بات کرنا چھوڑ دی کہ ہم تم سے کیوں بات کریں، جب حضور تم سے ناراض تو ہم بھی تم سے ناراض، کیونکہ ہمارا مرنا جینا ہی اللہ کے حکم اور نبی کے قدموں میں ہے۔ مسلمانوں نے بولنا چھوڑ دیا، تقریباً 50 دن لگے، 50 دن کا عرصہ تقریباً لگا۔ یہ 3 مسلمان اللہ کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، معافیاں مانگتے رہے کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ پھر پروردگار عالم نے اپنی رحمت سے اس سورہ مبارکہ کے اندر ان کی توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ اب ان کی توبہ اللہ نے اس وقت قبول فرما لی۔ حضور نے خود ان کو پھر گلے لگایا، ان کو حضور نے بشارت سنائی کہ اللہ تمہاری اس توبہ پر راضی ہو گیا، تو تمام مسلمانوں نے بھی گلے ملے اور ان سے تعلق بحال کر دیا۔ اب یہ تو ایک واقعہ ہے سورہ توبہ، اسی سے سورہ توبہ کا نام سورہ توبہ ہے، لیکن ہم جیسے مسلمانوں کے لیے آج اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ اگر آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بقید حیات ہوتے اور قرآن اتر رہا ہوتا تو اس وقت دین کو امت کی جو ضرورت ہے اور جو دنیا کے مظلوم مسلمان ہیں تو یقیناً ان مسلمانوں کے بارے میں اللہ کا حکم نازل ہوتا کہ چلو میری پوری امت نکلو ان کی مدد کے لیے۔ اگر ہم نہ نکلتے تو پھر وہ آیات جو منافقین کے لیے نازل ہوئیں کہیں خدا نہ خواستہ آج ان مسلمانوں کے لیے وہ نہ اترتی کہ جو مسلمان دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے نکلیں، نماز کے لیے آتے ہیں اور وہ بھی ایک ایک سیکنڈ ناپ تول کر، ایک ایک منٹ آگے پیچھے کر کے کہ 1 منٹ زیادہ نہ لگ جائے، مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ایک ایک روپیہ گن گن کے دنیا کے لیے وقت دینے کی باری آئے، میچ دیکھنے ہو، سیر و تفریح کرنا ہو، دنیا میں آنا جانا ہو، دنیاوی فنکشن ہو، نہ کوئی پیسے کی لمٹ ہے نہ کوئی وقت کی لمٹ ہے، بے اختیار ہر چیز فدا کی جاتی ہے۔ تو آج یہ سورہ توبہ اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے اور ہمارے ذریعے سے پوری امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچے کہ ہم دین کی طرف پلٹیں اور اپنی نسلوں کو یہ سبق سکھائیں جو رسول اللہ نے عطا فرمایا، جو صحابہ کرام نے جو جذبہ عطا فرمایا، کہ ہم خود بھی دین پر چلیں، اوروں کو بھی دین کی طرف آنے کی دعوت دیں اور مظلوم مسلمانوں کی جو ممکن مدد ہے وہ ہم کرنے کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ پروردگار عالم جو کلام پاک ہم نے سنا، ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، جہاں کمی کوتاہی رہ گئی یا اللہ اسے معاف فرما دیجیے اور اس کلام مقدس کا نور ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اس کے احکامات سمجھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس کلام مقدس کی برکت سے، اس کے نور سے یا اللہ ہماری زندگیوں کو دین کے سانچے میں ڈھال دیجیے، ہمارے ظاہر اور باطن کو دین نبوی کے مطابق یا اللہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس کی برکت سے پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائیے۔ یہ مسائل، یہ مصائب، یہ مشکلات یقیناً ہمارے اعمال کا خمیازہ ہیں یا اللہ، ہمارے اعمال کی کوتاہیاں ہیں جو ہم پر آزمائشیں بن کے مسلط ہیں یا اللہ، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، پروردگار عالم ہماری بھی توبہ قبول فرما لیجیے یا اللہ۔ جیسے تو نے ان مخلص مومنین کی توبہ قبول فرمائی، ہم میں وہ اخلاص تو نہیں ہے، لیکن یا اللہ ہم ان کی اتباع میں، تیرے محبوب بندوں کی اتباع میں ہم بھی توبہ کرتے ہیں
یا اللہ ہماری یہ توبہ سچی توبہ بنا کے اسے قبول فرما لیجیے، اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے یہ توبہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ان آزمائشوں سے، ان مشکلات سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرما دیجیے، ظاہری اور باطنی غلبہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ صہیونی ناپاک پنجوں سے ان کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے، ان کی مدد فرما دیجیے، انہیں مزید استقامت عطا فرما دیجیے۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کو شہادت کا عظیم رتبہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بچے زخمی ہیں، جو مسلمان زخمی ہیں، یا اللہ ان کو شفا صحت عطا فرما دیجیے۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی عفتوں کی حفاظت فرما دیجیے، اور ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے۔ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تو یا اللہ ان کو عبرت کا نشان بنائیے۔ یا اللہ یقیناً ہماری یہ دعائیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن یا اللہ وہ تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، کلمہ گو ہیں، تیرے دین کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت اور اپنی مدد و نصرت نصیب فرما دیجیے، اور یا اللہ ان ظالموں کی تمام سازشوں کو ناکام و نامراد فرما دیجیے، ان کے حملوں کو انہی کے خلاف پلٹ دیجیے۔ یا اللہ ان میں وبائی بیماریاں پیدا فرما دیجیے، ان کے ہتھیاروں کو انہی کے خلاف چلا دیجیے، ان میں افتراق، ان میں باہمی جھگڑے پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ وہ تمام دعائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، وہ سب دعائیں پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔